الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے سارے اللہ کے عاشق اور اللہ کے محب ہیں. ہمارے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر یقیناً غالب ہے. ایسا ہم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمارے محبوب حقیقی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی محبت کا وسیلہ ہیں، وہ بھی ہمارے محبوب ہیں. تو اللہ سے ہمیں عشق ہے، اللہ سے ہمیں محبت ہے. اور بھائی ذرا غور کرو تو دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی عاشق ہو، محب ہو، تو محب اور عاشق کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میری محبوب سے ملاقات ہو جائے اور مجھے محبوب سے بات کرنے کا موقع مل جائے. یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے. دنیا کا عاشق ہو یا دین کا عاشق ہو، جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کے بارے میں یہی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے محبوب کی زیارت بھی نصیب اور اس سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی نصیب ہو جائے. الحمدللہ ہم عاشق ہیں. ہماری تمنا، آرزو، تڑپ بھی یہی ہے ہمیں اسی دنیا کے اندر اللہ کی زیارت مل جائے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف مل جائے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو انبیاء نے بھی درخواست کی، رب آرینی، اللہ تو ذرا اپنی ذات ہمیں دکھا دے. اللہ نے جواب میں ان کو بھی فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا عاشق محب اللہ کی اس دنیا میں زیارت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے زیارت کی ایک شکل دنیا میں بھی موجود ہے. وہ یہ ذرا ایک شعر میں کہتا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھیں. اللہ ہر عاشق کو، ہر محب کو یوں فرما رہا ہے، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. اگر کوئی شخص میری زیارت چاہتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف چاہتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میں تو اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں. جو شخص میری زیارت چاہتا ہے اس کو چاہیے میری کلام کی زیارت کرے. میں اپنے کلام میں چھپا، اور کیسے چھپا ہوں؟ جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں. میرے عاشق، میرے محب، اگر تیرا جی چاہتا ہے میری زیارت کو تو میری زیارت تو نہیں ہو سکتی، تجھے چاہیے میری کلام کی زیارت کر دے. تو آج بھی ہم جس وقت چاہیں محبت کا یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کلام اللہ کو اٹھائیں، چاہے ناظرہ پڑھیں یا حفظ پڑھیں، قرآن کو دیکھتے جائیں، یقین کرتے جائیں ہم کس کی زیارت کر رہے ہیں. اور قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہو رہا ہے. یہ دنیا کی نعمت ہے اور آخرت کی نعمت نیکیوں کی شکل ملنے والی ہے. ایسی نعمت کو اگر ہم نے پس پشت ڈال دیا تو یاد رکھنا حضور ہمارے خلاف مدعی بنیں گے.